بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے والوں کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے کہ بعض اوقات آپ سن کر حیران رہ جاتے ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طریقے سے کام بنتا ہے۔ سالوں کے کام جو اٹکے ہوئے ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے ہو، بندش ہو، رکاوٹ ہو، آزمائش ہو، جادو ہو، اللہ کریم درود پاک کی برکت سے راہیں کھول دیتا ہے۔ اب یقین کریں، مجھے یہ مشاہدہ یہ جو سسٹر ہیں انہوں نے نومبر میں بھیجا اور میں اس پہ ویڈیو بنانا بھی بھول گئی، اور کیونکہ میرے پاس ڈیلی 100-150 کے قریب تو میسج آتے ہی آتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو پرانے میسیجز ہوتے ہیں وہ بہت نیچے چلے جاتے ہیں، پھر یاد نہیں رہتا۔ تو انہوں نے مجھے کل ریمائنڈ کرایا، مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ اس کے لیے پہلے تو میں معذرت چاہتی ہوں کہ مصروفیت کی وجہ سے، اتنے سارے میسیجز کی وجہ سے سم ٹائملی جو ہے وہ آنسر بھی نہیں ہو پاتا اور ویڈیو بھی نہیں بن پاتی۔ لیکن ان کا ایکسپیرینس ایسا تھا کہ کل جب میں نے سنا تو آپ یقین کریں میں اللہ کی رحمت پر قربان جاؤں، کیسی وسیع رحمت ہے۔ اللہ کریم کتنی محبت کرتا ہے بندوں سے۔ ان کی پہلے درود پاک کی جرنی بھی شیئر کی جا چکی ہے، انہوں نے اپنی پوری جرنی بھیجی تھی کہ کیسے درود شریف پڑھنا شروع کیا، کتنا پڑھتی ہیں، تو وہ ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے الحمدللہ۔ یہ بہن جو ہیں گاؤں میں رہتی ہیں اور ان کے شوہر نے جو ہے باہر ملک جانے کے لیے اپلائی کیا۔ یہ بتاتی ہیں کہ لیکن باہر ملک وہ اس طریقے سے نہیں گئے جیسے لوگ چاہتے ہیں، یہ بوٹ کے ذریعے سے گئے۔ انہوں نے ایجنٹ کو 35 لاکھ روپے دیے، اور یہ ان کے ہسبینڈ اور گاؤں سے کئی لوگ جو ہے کئی لڑکے جو ہے 10-12 کے قریب ساتھ میں لیبیا گئے بوٹ کے ذریعے سے۔ اب وہاں سے آگے انہیں اٹلی جانا تھا۔ اب چونکہ جو ایجنٹ تھا اس کو پیسے بھی دے چکے تھے اور وہاں سے اٹلی جانا آگے پاسبل نہیں ہو پا رہا تھا۔ لیبیا کی پولیس نے انہیں پکڑ لیا۔ اب کہتی ہیں کہ وہاں پولیس پکڑ کر لے گئی ان کو، اور جو ہے انہیں مارا بھی بہت، کھانا بھی نہیں دیتے، بہت بری حالت میں وہاں تھے، اور گھر سے کانٹیکٹ بھی نہیں کرنے دیتے۔ کہتی ہیں کہ بہت مشکل بنی ہوئی تھی۔ یہاں ہم سب گھر والے پیچھے درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، اور ان کے جو پیر صاحب ہیں ان سے عمل بھی لیا، انہوں نے عمل بھی دیا، وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کو بھی بتایا فون پر کہ آپ یہ ذکر کریں، یہ عمل کریں، وہ وہاں پہ وہ ذکر بھی کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پولیس نے جب چھوڑا واپس ایجنٹ کے پاس گئے۔ اب وہاں ایجنٹ کے پاس جو لوگ لیبیا سے آگے جن کو جانا تھا اور ایجنٹ کو لے کر جانا تھا وہ ان کے ساتھ تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اب وہاں پر کیا ہوا کہ جب تھوڑے حالات بہتر ہوئے دوبارہ سے بوٹ نکالی، اب جب یہ لوگ بوٹ میں بیٹھے پھر سے پولیس نے پکڑ لیا۔ کہتی ہیں اس طریقے سے پولیس نے 2 سے 3 بار ان کو پکڑا، اور تقریباً ان کے شوہر کو لیبیا میں پھنسے ہوئے 1.5 سال کے قریب ہو گیا۔ کہتی ہیں 2023 کے دسمبر میں میرے شوہر وہاں گئے تھے، اور اب دیکھیں 2025 کا دسمبر چل رہا ہے، آلموسٹ 2 سال ہو گئے سارے معاملے کو۔ کہتی ہیں کہ آپ یقین کریں ہم پورے گھر والے اتنے پریشان، اب کی بار پھر پولیس نے ان کو پکڑ لیا۔ اب جب پولیس نے ان کو پکڑا تو کہا کہ اب ہم آپ کو ڈپورٹ کر دیں گے۔ کہنے لگی اب ہم اتنے پریشان کہ یہاں پہ ڈپورٹ کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے ہسبینڈ کا کسی بھی کنٹری کا ویزا نہیں لگ سکے گا۔ کہتی ہیں کہ پہلے ہی ہمارے پاس جو کچھ تھا اسے بیچ کر اور سب پیسے جمع کر کر میرے شوہر نے 35 لاکھ روپے ایجنٹ کو دیے، اور اس کے بعد جب یہ لوگ بوٹ کے ذریعے سے آگے اٹلی جانا چاہتے تو پولیس ان کو پکڑ لیتی، تو پھر ایجنٹ ان سے مزید پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا کہ 5 لاکھ روپے دیجیے، 10 لاکھ روپے دیجیے۔ کہتی ہیں ہم نے مزید تقریباً 40-45 لاکھ کے قریب ایجنٹ کو دے دیے۔ ابھی کہتے ہیں کہ ایجنٹ بھی کھانا نہیں دیتے، پولیس پکڑ کے لے جائے تو وہ بھی کھانا نہیں دیتے۔ میرے شوہر نے بہت سختیاں برداشت کی۔ کہتی ہیں کہ پھر ہم یہاں سے کبھی ان کے بھائی پیسے بھیجتے، کبھی کوئی پیسہ بھیجتا چھوٹے موٹے اخراجات کے لیے۔ کہتی ہیں تیسری بار جب ہسبینڈ کا ساتھ ایسا معاملہ ہوا نے اور پولیس نے کہا کہ اب ہم آپ کو ڈپورٹ کر دیں گے، تو ہم سب بہت پریشان ہوئے کہ رقم بھی ڈوبے گی، اس کے بعد کبھی ان کا کہیں ویزا نہیں لگ سکے گا، کہیں جا نہیں سکیں گے۔ کہتی ہیں کہ میں درود شریف تو پڑھ رہی تھی اور درود ابراہیمی بھی پڑھ رہی تھی، کہیں کہ 1.25 لاکھ کی منت میں نے درود ابراہیمی کی پڑھ کر پوری کر لی تھی، تقریباً 1000 کے قریب ڈیلی پڑھ رہی تھی میں نے، 1 سال میں 1.25 لاکھ کی منت پوری کی۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیے، جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارا کام نہیں بن رہا، ہماری مشکل حل نہیں ہو رہی اور ہم اتنا پڑھ رہے ہیں، دیکھیں انہوں نے 1.25 لاکھ کی منت بھی پوری کر لی۔ درود پاک آلریڈی بہت کثرت سے پڑھتی ہیں، اس کے علاوہ ذکر و اذکار بھی کرتی ہیں، گناہوں سے بھی بچتی ہیں، اور آپ دیکھیں پھر بھی ان کا کام نہیں ہوا۔ 1-1.5 سال انہیں چکروں میں نکل گئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کا بتایا اپنے کسی بھی مقصد اور حاجات کے لیے، توجہ دھیان سے۔ کہتی ہیں تو پھر میں نے جو ہے عشاء کی نماز کے بعد اسی رات جو ہے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا۔ اب چونکہ طویل ہے درود ابراہیمی تو 200 بار تو میں نے جائے نماز پر بیٹھ کے پڑھا۔ کہتی ہیں اس کے بعد میں تھک گئی تو پھر میں اپنے بستر پر آ گئی اور پھر میں لیٹ کر درود ابراہیمی پڑھنے لگی۔ کہتی ہیں ابھی میں پڑھ ہی رہی تھی اور میرا 313 مرتبہ پورا بھی نہیں ہوا تھا، 200 بار ہی مکمل ہوا تھا کہ میری ساس آئیں اور انہوں نے خوشخبری دی کہ ابھی تمہارے شوہر کا فون آیا، اس نے بتایا کہ پولیس نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو کہتی ہیں ابھی 313 مرتبہ پورا بھی نہیں ہوا تھا، 200 بار ہی ہوا تھا، اور الحمدللہ پولیس نے چھوڑ دیا۔ کہاں پولیس کہہ رہی تھی کہ ہم آپ کو ڈپورٹ کر دیں گے،
اور کہا پولیس نے چھوڑ دیا۔ اب کہتی ہیں کہ ہم بہت خوش ہوئے، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب میرے شوہر جو ہے وہاں پر واپس سے ایجنٹ کے پاس چلے گئے۔ اب ان کا پھر پلان ہوا آگے جانے کا۔ کہتی ہیں اب کی بار جب گئے نا تو بوٹ میں آگ لگ گئی۔ کہتی ہیں اب بوٹ میں آگ لگ گئی تو 2-3 لوگ تو ڈوب گئے، پانی میں گر گئے اور ڈوب گئے۔ اب وہاں جو پیٹرول تھا یا جو فیول تھی اس کے ذریعے آگ لگی بوٹ میں۔ اور کہتی ہیں کہ کچھ لوگ بہت برے طریقے سے جلے، جو کہ جھلس گئے، یعنی کہ ان کی آدھی باڈی کہتی ہیں کہ اتنے برے طریقے سے جلی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ کہتی ہیں میرے شوہر پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے اتنا کرم ہوا کہ صرف ان کا پیر تھوڑا سا جلا اور بہت جلدی ان کا پیر ٹھیک ہو گیا۔ کہتی ہیں اب یہ حادثہ بھی ہو گیا۔ کہنے لگی اب ہم نے نا اپنے شوہر سے اور تمام گھر والوں نے ان سے کہنا شروع کر دیا کہ آپ واپس آ جاؤ۔ اب میرے شوہر واپس نہیں آنا چاہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 40-50 لاکھ روپے آلریڈی لگا چکے ہیں، تو اب پاسبل نہیں ہے۔ اب پھر کہتی ہیں پھر ہم نے جو ہے نا ایجنٹ چینج کیا، ہم نے دوسرے ایجنٹ سے بات کی۔ اس ایجنٹ نے 25 لاکھ مزید لیے، یعنی تقریباً 75 لاکھ 80 لاکھ کے قریب ان کا معاملہ چلا گیا۔ کہتی ہیں اس کو ہم نے پھر مزید پیسے دیے کر کے نا پھر میرے شوہر جو ہیں وہاں سے دوسرے ایجنٹ کے پاس گئے۔ کہتی ہیں اب جو دوسرے ایجنٹ کا معاملہ تھا نا وہ ایسا تھا، اب اس نے آگے لے کر جانا تھا لیبیا۔ کہتی میں یہاں سے اپنے شوہر کو کہتی رہی کہ آپ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھو، ہر عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھو۔ کہتی میرے شوہر یہ کہتے میں دوسرا درود شریف پڑھ رہا ہوں اور یہ بھی کھلا پڑھ رہا ہوں، لیکن عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ میرے شوہر نہیں پڑھ رہے تھے۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے پھر ہمیں پیر صاحب کے پاس بھیجا، ہم یہاں اپنے پیر صاحب کے پاس گئے، ان سے ملاقات کی۔ کہتی ہیں انہوں نے ہمیں پھر ایک عمل دیا۔ کہتی ہیں ہمارے پیر صاحب نے ہمیں 2-3 عمل دیے، ایک سورہ بقرہ کی آیت بھی دی پڑھنے کے لیے، ہم نے وہ بھی پڑھی، اور اس کے علاوہ اللہ کے نام بھی دیے، ہم نے وہ بھی پڑھے، شوہر کو بتایا، وہ بھی وہاں وہ پڑھتے رہے، لیکن جو ہے وہ درود ابراہیمی 313 مرتبہ نہیں پڑھ رہے تھے۔ کہیں تھی میں نے اس پورے پیریڈ میں 1.5-2 سال میں جو جو بتایا گیا سب کچھ پڑھا، جتنی تعداد میں بتایا اتنی تعداد میں پڑھا۔ کہتی لیکن میرے شوہر نہیں پڑھ رہے تھے، یہاں میں پڑھ رہی تھی، دعا مانگ رہی تھی۔ کہتی ہیں اب کی بار ایسا ہوا کہ میرے شوہر نے نا کیا کہتے ہیں درود ابراہیمی پڑھا 313 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد۔ کہتی ہیں ایک رات پڑھا، دوسری رات پڑھا، تیسری رات انہوں نے پڑھا تو انہیں خواب آیا، اور انہیں خواب جو آیا تو یہ بتاتی ہیں کہ اس خواب میں انہوں نے دیکھا ان کے شوہر نے کہ ایک قبر ہے اور ان کے شوہر کھڑے ہیں، ان کے سسر کھڑے ہیں، یعنی ان کے ہسبینڈ کے والد، اور اس قبر کے ارد گرد کیلیں لگی ہوئی ہیں، اور ان کے ہسبینڈ جو ہے اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ابو دیکھیں مجھ پر کتنا سخت جادو ہوا ہے، اور پھر ان کے شوہر نے ایک کیل نکالتے ہیں، اس طریقے سے خواب میں یہ دیکھتی ہیں، ان کے شوہر دیکھتے ہیں سوری۔ تو بہرحال پھر تیسرے دن یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے درود ابراہیمی 313 مرتبہ پڑھا ان کے شوہر نے، اور پھر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ ڈے جو ہے وہ ایجنٹ کچھ لوگوں کو اٹلی لے جانے کے لیے آتا ہے۔ تو اچھا وہاں پر یہ تھا کہ ایجنٹ اپنی مرضی سے بندے کو لے کر جائے گا، اس کو جو اچھا لگے بس۔ اب کچھ لوگ ابھی تو ان کے شوہر نے نئے ایجنٹ کو جوائن کیا تھا، کچھ لوگ وہاں 1-1 مہینے سے 2-2 مہینے سے پہلے تھے، لیکن ان کے جو ایجنٹ تھے انہوں نے کچھ لوگ وہاں سے سلیکٹ کیے اور ان کے ہسبینڈ کو بھی سلیکٹ کیا، کہا کہ بھائی آپ بھی آ جاؤ۔ کہتے ہیں لوگ بوٹ میں بیٹھے اور ان کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں بوٹ میں بھی درود ابراہیمی پڑھتا رہا، ذکر کرتا رہا، اور الحمدللہ سیفلی جو ہے ان کے شوہر اب اٹلی پہنچ چکے ہیں۔ اب ان کے شوہر الحمدللہ اٹلی پہنچ گئے ہیں۔ کہتے ہیں میرے شوہر نے جب کال کر کے انفارم کیا ہم سب اتنا خوش ہیں، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، although ہمارا 80 لاکھ کے قریب لگ چکا اور 2 سال میرے شوہر کے اس میں لگے۔ کہتی ہیں کہ اتنی ٹینشن میں اتنی تکلیف میں ہم نے یہ وقت گزارا، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ اور کہتی ہیں کہ خود میرے شوہر یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے اتنی تکلیف اور اتنی سختیاں برداشت کی نا کہ اب مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ کئی دن کھانا نہیں ملتا اور چھپ کے بیٹھنا پڑتا، اور جب پولیس پکڑتی تو اتنا مارتی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ کہتی ہیں کہ اب الحمدللہ اٹلی پہنچ گئے، وہاں ڈاکیومنٹیشن بھی ہو جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ جاب بھی ہو جائے گی۔ اور کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر نے جب مجھے بتایا نا کہ تمہیں پتہ ہے میں اٹلی کیسے پہنچا، تو جب میرے شوہر نے بتایا نا کہ میں نے درود ابراہیمی پڑھا 313 مرتبہ، تیسری رات مجھے ایسا خواب آیا کہ جادو ہے سخت ترین، اور اس لیے میرا کام نہیں بن رہا، اور میں نے ایک کیل جو ہے نکال دی۔ تو کہتی ہیں کہ بس مجھے یہ ہوا کہ میں اتنے سالوں سے درود ابراہیمی بھی پڑھ رہی ہوں، منت بھی مان رہی ہوں، درود شریف بھی پڑھ رہی ہوں، جو پیر صاحب نے ذکر دیا اعمال دیے وہ بھی کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی میرے شوہر کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ لیکن میرے شوہر نے 3 دن پڑھا، ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ریزن یہ ہے کہ جب ہم خود پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ جو چیز ہوتی ہے وہ چیز ہٹتی ہے، دوسرا پڑھتا ہے تو تاثیر بہت ٹائم میں ملتی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے یہ ہوا کہ میرے شوہر نے پڑھا تو کتنی جلدی کام ہوا، اور 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا عشاء کی نماز کے بعد، اور اتنی جلدی 3 دن میں کرم ہو گیا، 3 دن میں کام بن گیا۔ کہا 2 سال سے یہ معاملہ اٹکا ہوا تھا، 2 سال سے پریشان تھے۔ آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ جادو کا معاملہ تھا، خواب میں دکھا دیا گیا، سخت ترین جادو تھا، یہ بھی دکھا دیا گیا، اور آپ یہ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے 2 سال اپنے زندگی کے تکلیف میں گزارے، کہ کوئی اور بندہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرنا، نہ کھانا، نہ گھر کا کوئی بندہ ساتھ، نہ کوئی دوست ساتھ، نہ کوئی غم گسار ساتھ، دوسرا ملک، دوسرے لوگ، اجنبی ملک، اور پھر وہاں کی پولیس، اور وہاں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ آپ یقین کریں کہ ہم نے ایسی تکلیف میں گزارا ہے ٹائم میں بتا نہیں سکتی، اور ہم سب اندازہ کر بھی سکتے ہیں۔
کہ کیسی پریشانی، کیسی تکلیف دہ بات ہوگی۔ تو بہرحال 313 مرتبہ درود ابراہیمی جب انہوں نے پڑھا، 200 مرتبہ ہی پڑھا تھا کہ اسی دن ان کے ہسبینڈ کو پولیس نے چھوڑ دیا، اور جب ان کے اپنے ہسبینڈ نے پڑھا تو الحمدللہ ساتھ خیریت کے وہ اس ملک پہنچ گئے جہاں ان کو جانا تھا۔ تو آپ میں سے بھی کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، یقین سے، توجہ، دھیان سے، پھر دیکھیں کرم کے فیصلے ضرور ہوں گے، ضرور ہوں گے۔ ان کا 2 سال کا مسئلہ 3 دن میں حل ہوا، تو ہم سب کی زندگی کی بھی پریشانیاں ضرور ختم ہوں گی۔ بس ٹائم نکالیں، تھوڑی ہمت کریں، توجہ دھیان دیں، اور بس اللہ سے لو لگائیں، دعا کریں، بڑا کرم ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا۔